إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ويكون من هو المحتمل أبان مولده في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مقتدي به الشكم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے نے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کی ذات عالیہ کے اندر خوشبو اور ایسی خوشبو کہ یا طیب و مقتدی و مقتدی اول بھی اور آخر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت بھی جو ہے خوشبو پھیلی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ایسی خوشبو سونگی کہ ایسی خوشبو کبھی سونگی نہیں۔ ایک ماں ارشاد فرماتی ہیں ہماری ازواج مطہرات میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر میں نے ہاتھ رکھا انتقال کے بعد تو کئی ہفتے گزر گئے، ہاتھ کو دھویا گیا، کھایا گیا، اس سے سب کچھ، لیکن وہ خوشبو نہیں ملی۔ اسی راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں تو جو ہے وہ خوشبو کو سونگ لے، خوشبو بتا دیتی تھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقدر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک میرے یہ رخسار گالوں پر پھیرا، فرمایا ایسی خوشبو مجھے آئی کہ میں نے اب تک کسی بھی قسم کی عطر وغیرہ کے اندر وہ خوشبو نہیں سنی۔ عطر وغیرہ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کے اندر کی خوشبو تھی تو اس کو عطر کی طرح بوٹل میں بھرا جاتا تھا اور دوسرے عطر کے اندر تھوڑا تھوڑا اس کو ڈالا جاتا تھا اس کی خوشبو کے لیے۔ بہرحال ظاہری باطنی ساری خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب بھی جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے، آپ کی سنتوں پر چلنے والے، اس میں سے بعض اولیاء کرام کا جو ہے یہ حال ہوا ہے کہ ان کی بھی بدن سے جو ہے انتقال کے بعد خوشبو خوب پھیلی۔ اتنے شوقلامہ ذکریہ رحمہ اللہ مرکزہ کو جب جنت البقیع میں دفنا دیا تو لوگ جو ہے پھر گھر پر آئے تو بہت خوشبو پھیل رہی تھی، تو پوچھا کس نے عطر لگایا ہے، اس کو دیکھا تو کچھ نہیں، عطر لگانے کا اس میں کیا موقع تھا۔ لیکن حضرت کے فرزند جو ہے مولانا طلحہ جو ہے ان کی بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی جو قبر میں اترے تھے، تو وہ مٹی کے اندر ایسی خوشبو تھی، چنانچہ وہ کپڑے نکال لیے گئے اسی وقت اور اس کو حفاظت کے طور پر رکھ لیے گئے۔ بہت سارے ایسے واقعات میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کو جو ہے غنیمت سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے نکلنے والی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی سنتیں ہیں، اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جتنی زیادہ سنتوں کو اختیار کر لو گے، سنت موقدہ غیر موقدہ، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لو گے، ظاہری باطنی خوشبو پیدا ہو جائے گی، ظاہری پیدا ہو جائے گی اور باطنی پیدا ہو جائے گی۔ ہم لوگ ظاہری خوشبو تو خوب لگاتے ہیں لیکن باطنی خوشبو میں کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ظاہری خوشبو کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی کسی قسم کی عیب نہیں نکالی جا سکتی، سنت ہے، لیکن اس کو تو خوب چوپڑتے ہیں، لیکن پھر دیکھو تو سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب چہرے دیکھو تو سنت کے مطابق نہیں ہے اور خوشبو چوپڑ رہے ہیں۔ آگے بات سنیں تو بھائی، آگے کی بات سن کے برا نہیں لگانا۔ سنت کے اندر ترتیب ہے، اعلیٰ مراتب ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اور بعض سنتوں
ابھی عام طور پر جو ہے جیسے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، یہ حرام ہے، وہی رائج سخت، اور یہ تو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میں اتنے گھنٹے حرام کام کر رہا ہوں، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ جا رہا ہے، اس کو احساس نہیں، حالانکہ اس کو اس بات کا خیال ہے کہ میں پورا متبع سنت ہوں، تابعدار ہوں، لیکن یہ جو ہے شخص میں جو ہے اس کے نیچے جا رہا ہے، اور اس میں کتنی خرابیاں ہیں وہ تو جانتے ہیں۔ ایک تو یہ خرابی پہلے آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جب نیچے لٹکتا ہے، بہت بہت ہوگا تو بہت زیادہ نیچے لٹکتا ہے، جب زمین تک ہو جاتا ہے تو اس میں نجاست لگ جاتی ہے، پھر اسی کے ساتھ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء کے اندر جو ہے وہ نیچے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو لگی جاتی ہے اس میں نجاست، پھر اس کو لے کر مسجد میں آئے تو مسجد کو بھی ناپاک کیا۔ تو اب یہ گناہ جو ہے ان لوگوں کو نہیں ہوگا جنہوں نے وہاں چلے، جو مجبور ہے چلنا ہی پڑتا ہے، لیکن ان کو گناہ ہوگا جنہوں نے مسجد کو ناپاک کیا، سوال انہیں سے ہوگا کہ اتنی تاریخ صلاحت آپ ہے۔ تو بہرحال آگے بات سنیں، ان چیزوں کو خوب سمجھیں، جتنے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنت غیر موقدہ کے لیے کوشش کرو جتنی سے زیادہ آ جائے، لیکن جو سنت موقدہ ہے اور جو قریب واجب کی ہے اس کا تو اتنا خیال رکھو کہ وہ تو کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ باقی انشاءاللہ آدمی اگر کوشش کرے گا تو اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، سنتوں کو ادا کرے گی، گھر میں داخل ہونے کی وقت دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور مسجد سے نکلنے کی دعا، یہ سب چیزیں ایسا نہیں کہ بس مسجد میں داخل ہوئے تو ابھی بات کرتے ہوئے اور زور سے آواز نکالتے ہوئے تو پھر کچھ ملے گا نہیں، پھر وہی مسجد میں رہا۔ تو میرے بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں، علم بہت زیادہ ہے، کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، یہ چیزیں کس کو معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، عمل کرتے جائیے، پھر انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی خوشبو کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔